وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے ایک بات کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، کس طرح یکفر بہا، کہ کفر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور تم سن رہے ہو کہ وہاں پہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، کیسے انکار کیا جا رہا ہے، کچھ بھی یہ کہا جا رہا ہے ہمیں تو نہیں یہ سمجھ آتی قرآن میں یہ کیا ہے، اور حدیث کی اس کو اس میں تو بڑی کنٹروڈکشن ہے، اور یہ تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی آیات یہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں تو وہ نہیں سمجھ آتی۔ اور وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جوکس بنائے جاتے ہیں، کبھی مولویوں کے، کبھی وہ کسی جنت کا، کبھی جہنم کا، کبھی فلاں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک رول دے دیا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ آپ نے سن لیا نا کان کھول کے، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ جن پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، انہی کا مذاق کرتے ہیں، رسول کی زندگی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ کی آیات پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور مذاق میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے بعض دفعہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور بعض دفعہ ان کے اوپر ڈفرینٹ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا۔ آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتی، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایسی مجلسوں میں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ان کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ کب تک نہیں بیٹھو؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، یعنی جب ٹاپک چینج ہو جائے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یہ ہیں، وہ ٹاپک چینج ہو جائے تو پھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب مذاق اڑانے والے اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ ویسے تو ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں ان کو روکنا چاہیے، یہ کیونکہ ہماری ڈیلی لائف سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس بات کو غور سے سنیں۔ ہمیں ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حدیث میں کیا ہے، جب آپ برائی دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے اس کو مٹائیں، نہیں کر سکتے زبان سے کہیں، نہیں کر سکتے دل میں تو اس کو برا سوچیں، اگر دل میں بھی نہیں برا سوچنا تو پھر آپ ایمان ہی نہیں ہے پھر تو۔ مثلا ایسی کسی جگہ پر ہیں جہاں جو رشتہ داروں کی مجلس ہے، رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ داروں کو تو نہیں نا توڑ سکتے۔ اچھا، اگر آپ اس وقت کوئی حدیثیں سنانا شروع کر دیں، نہیں جی یہ تو ایسے، وہاں پہ ایک بحث شروع ہو جائے گی، وہ بھی نہیں کریں، یا آپ لڑنے پہ اتر آئے، تم نے ایسے کیوں کہا، یا پھر بھی نہیں وہ صحیح، وہ بھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اب کیا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، ادھر ادھر ہو جائیں۔ آپ رشتہ دار ہیں، کیونکہ رشتہ داری توڑ نہیں سکتے۔ جہاں بات آتی ہے تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کہیں گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے شروع کر دی اس طرح کی باتیں، تو تبلیغ جہاں پہ کرنے گئے، یا آپ کے کولیگز ہیں آفس میں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اب آپ وہیں بیٹھتے ہیں، اب تو کہیں جا تو نہیں سکتے نا، اب آپ پھر ادھر ادھر ہو جائیں، پھر اس کے بعد آ جائیں۔ جہاں پہ آتا ہے دوستوں کا معاملہ، وہاں پہ دیکھیں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ضروری دوستیاں بنائیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے لو بھئی یہ کیا ہے، شراب تو کوئی حرام نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے، یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اور بعض دفعہ انکار تو نہیں کرتے، دین کو کھیل بنا دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے شرابیں کھول لی، فار ایگزامپل ایک بات ہے، آپ کہیں ہائے اب تو ہم آئے ہیں، اب کھانا کھائے بغیر کیسے جائیں، بس چلو اب تو میں مجبور ہی ہوں، تو ابن کثیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب نوشی ہو رہی ہے اس پر کسی ایسے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ آپ کسی شادی میں گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو شراب بھی سرو ہو رہی ہے یہاں پہ، نہیں آپ بیٹھ سکتے اس ٹیبل پہ جہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے، آپ نہیں پی رہے لیکن اور لوگ تو پی رہے ہیں نا۔ اگر اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو اس مجلس میں نہیں بیٹھو، اتنے تک کا حکم ہے۔ اور جہاں پہ وہ شروع کر دیں کہ چلو جی اب میوزک لگاؤ اور ڈانس شروع ہو جائے، اب ہم بیٹھے ہوئے نہیں، کوئی بات نہیں، اب ہم کیا کریں،
مجبوری آپ کیا کر سکتے ہیں، ادھر ادھر ہو جائیں اگر کیا بھی مجبوری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی، یہ 3 الفاظ یہاں پہ ہیں، ان پہ غور کریں. انکم اذا مثلہم، بے شک تم تب انہی کی مانند ہو. اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہے، اگر تم وہاں سے نہیں ہلے تو تم انہی میں کاؤنٹ ہوگے. سمجھے بات؟ آپ انہی میں کاؤنٹڈ ہیں. کیوں ان میں کیوں کاؤنٹڈ ہیں؟ ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے، وہ کر رہے تھے، ہم نے تو نہیں کیا. اللہ اکبر. بات ہو رہی ہے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی، اس کی دھجیاں بکھیرنے کی، اس کا کفر کرنے کی. وہ اپنے عمل سے کفر کر کے دکھا رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ کا مذاق اڑائیں، رسول کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، ان کے اوپر فکرے کسیں، جوکس بنائیں، اور آپ بیٹھے ہوئے بس صرف سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایمانی غیرت نہیں. کیونکہ اگر ایمانی غیرت ہو تو انسان وہاں نہیں بیٹھ سکتا. آپ یہ بتائیں، اگر کوئی آپ کی ماں کا مذاق اڑائے وہاں پہ بیٹھیں گے آپ؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ آگ لگ جاتی ہے اندر. اور کوئی آپ کا ہی مذاق اڑا لے، پھر دیکھیں ہم کتنے جوش میں آ جاتے ہیں اور راسکینے اٹھا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تم نے مجھے کہا کیسے ایسے، یا تم نے میری ماں کو ایسے کیسے کہا. لیکن دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں، اللہ کا معاملہ تو وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا جائے اور آپ کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، کوئی بودریشن نہیں ہوتی، آپ کو کوئی دل میں تنگی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے لیے کتنے سینسیٹیو ہیں، اپنی ماں کے لیے کتنے سینسیٹیو، اپنے بچے کے لیے کتنے سینسیٹیو ہیں، لیکن اپنے دین کے معاملے میں اتنے بے حس ہیں. اللہ رسول کی کوئی بات کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر ٹھیک ہے، تم بھی ان میں ہی کاؤنٹڈ اگر تم بیٹھے رہے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد پھر تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم وہاں سے نہیں اٹھے نا تو آپ دیکھیں، 1 دن سنیں گے، 2 دن سنیں گے، 4 دن سنیں، اس کے بعد آپ اتنے امیون ہو جائیں گے ان باتوں سے، اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کوئی کراہت نہیں آئے گی. شروع میں تو بڑا برا لگے گا، اس کے بعد کوئی کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ روز کا یہ مشغلہ ہے. تو یاد رکھیں، اگر کسی مجلس میں ایسا کچھ ہوتا ہے، چپ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں روک سکتے نا، اٹھ کے چلے جائیں. ہر ایک بندے کی نہ اتنی حیثیت ہوتی ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ بیچارہ اتنا. وہ کہتا ہے اب ہم دل میں تڑپ بھی رہا ہوتا، اب کیا ان کو، اب مثلا ایک شادی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، ہم کھڑے ہو کے تو تقریر نہیں شروع کر دیں گے، تو کیا کریں گے پھر؟ آپ نے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، تب پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہیں بیٹھے رہے تو انہی میں شامل ہوگے. کوئی برائی میں شرکت کرنے والا اگر خاموش ہے تو وہ بھی برائی کرنے والے کے برابر ہے. تو یہ منافقت ہے، یہ منافق کی علامت ہے. سوچ لیں، کیا ہم ایسی مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد تعویلیں کرتے ہیں، نہیں ہمیں مجبوری تھی، کیا کریں. مجبوری کسی نے آپ کو وہاں پہ باندھا تو نہیں ہوا تھا، اٹھ تو سکتے تھے نا. تو یہ سیکھا کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں سننی ہوتی نا، تو وہ کیسے بہانے کرتے ہیں اور کیسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان سے ہم سیکھ لیں ذرا کہ کس طرح اٹھ کے جایا جاتا ہے. ہم شرم حضوری میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس طرح بے اتنائی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے بیزاری کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ان کو کیسے بتائے آگے، اور ایسے بہانہ کر کے جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کو نہیں سننا. ہاں، کیا وہ اللہ کی بات کے لیے ایسے کرتے ہیں؟ کیا آپ برائی کے لیے ایسے نہیں کر سکتے کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ بیزار ہے؟ لیکن ہم نے ان سے عزتیں چاہنی ہے نا، ہم تو ان کے پاس عزتیں لینے جاتے ہیں. پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ میری عزت نہیں کرے گا، پھر وہ کہے گی یہ تو ایسی ہو گئی ہے. ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کی بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ لوگ ایسی کوئی بات نہیں سن سکتے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا.
کیا اب ہم سوچتے ہیں منافقوں کی بات یہاں پہ کہاں سے آ گئی اور کافروں کی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو مجلس کی بات ہو رہی تھی. اس لیے کہ منافق ہی تو ایسا کرتے ہیں. اونلی منافق کین ٹالریٹ دس. ایک پکا مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے اوپر بات آئے، اس کے احکامات کے اوپر بات آئے اور وہ بیٹھا ہنستا رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ منافق اور کافروں کو اللہ جہنم میں سارے کے ساروں کو جمع کر دے گا.